इंशाल्लाह आज की क्लास में एज द टॉपिक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक एंड नीड ऑफ द आवर, दैट इज़ सीक्रेट्स ऑफ सजूद, कि सजदा किस तरह करना चाहिए और सजदे के क्या क्या सीक्रेट्स हैं और सजदे से क्या क्या अचीव हो सकता है। नमाज का सबसे इम्पॉर्टेंट ये रुकन है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है सजदा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाते थे वो सजदे में लगाते थे, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है एक अपने बंदे के लिए, अपने अब्द के लिए। और हर नबी जो है उनके ज़ाहिर है लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और नमाज इवन बाइबल में भी है, बट एक मुख्तलिफ़ तरीका होगा डेफ़िनेटली। हमें जो नमाज दी गई, जो औकात दिए गए, जो 5 नमाज़ें हम पे फ़र्ज़ की गई वो हमारे लिए, लेकिन हर उम्मत के लिए नमाज थी और सजदा भी डेफ़िनेटली था। ये हमें दीगर मज़हबी कुतब में भी मिलता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है, और हम बड़े बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों के पास सजदे की नेमत है। जितना मर्ज़ी स्ट्रेस हो, एक सजदा करे इंसान, लंबा सजदा करे, उसमें रो दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट कर जाए सजदे में, अल्लाह से जो अपने दिल की भड़ास है निकाल ले, तो वाकई ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेस रिलीजिंग चीज़ है, और ये गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इसके कुछ डिटेल में जाएंगे, कुछ हदीस देखेंगे सजदे के हवाले से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में क्या क्या दुआएं की, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे आज। चूँकि टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह हम शुरू करने लगे, तो उसमें सजदा सबसे पहले जो है वो डिस्कस होगा। सबसे पहले हदीस मैंने पहले भी सुनाई थी, दोबारा देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, द क्लोजेस्ट वन कैन बी टू हिज लॉर्ड इज़ व्हेन ही प्रोस्ट्रेट्स इन सुजूद। यानी ये अजीब बात है कि जब आप सजदे में हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अब किस तरह से करीब हैं वल्लाहु आलम, ये तो एक मुतशाबिहात में से है, लेकिन फीलिंग्स में भी करीब हैं ऑब्वियसली, और लिटरली भी शायद करीब हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदा शुक्र भी करते थे। जब भी उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलती थी तो सबसे पहले वो सजदा करते थे। तो सजदा शुक्र बिल्कुल साबित है और करना चाहिए जब भी इंसान को कोई अच्छी न्यूज़ मिले, और ये फितरी भी है। आपने अक्सर देखा है कि इवन नॉन मुस्लिम जब कोई सेंचुरी करते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन आपने देखा है फुटबॉल गोल स्कोर करता है तो ऊपर देखता है। तो ये एक फितरत भी है इंसान के अंदर, ज़ाहिर है कि खुदा है और उसका दिल करता है खुदा का शुक्र करने का, लेकिन जो बेस्ट शुक्र है वो सजदे में है। तो सबसे ज़्यादा करीब इंसान चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सजदे में होता है, तो इसलिए सजदे में अपने माइंड को फ्री करना, अपने माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट कर जाए उस पोजीशन में ख़ास। देखें, अक्सर मैं सोचता हूँ कि 4 रकात हैं, 2 रकात हैं, मल्टीपल रकात हैं, एक रकत किसी भी नमाज की नहीं। हाँ, वितर में यू कैन आर्ग्यू, बट एनीवे शायद ये इसीलिए वल्लाहु आलम के किसी रका में कनेक्ट कर जाए, किसी रका में दोबारा ये जो है वो कम बैक कर जाए। एक रका में फोकस लूज़ हुआ तो अगले में वापस आ जाए, उसमें हुआ तो उससे अगले में वापस आ जाए। वल्लाहु आलम, असल रीज़न तो अल्लाह जानते हैं 4 रकात क्यों हैं, 2 रकात क्यों हैं। लेकिन देखें हमारे पास कितने चांसेस हैं टू मेक अ कम बैक, और माइंडफुलनेस की बहुत अशद ज़रूरत है। ठीक है, माइंडफुलनेस के साथ नमाज़ पढ़ना, माइंडफुलनेस कहते हैं बीइंग इन द मोमेंट। अब अगर आप इस पास्ट में रहेंगे कि नहीं मेरी पिछली नमाज़ें अच्छी नहीं रहीं, या मैंने एक और नमाज सुबह मिस की थी, या मैं सही नमाज नहीं पढ़ रहा, या मैंने गुनाह बहुत किए हुए हैं, या मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले चल रहे हैं, तो ये है माजी में डेल्व करना। और अगर आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं कि नमाज़ पढ़ के क्या मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो ये आप फ्यूचर में घूम रहे। आप छोड़ें माजी को और फ्यूचर को, आप प्रेजेंट में आएँ, जो सजदा करें उसमें आएँ, उस पर फोकस करें। छोड़े माजी में क्या हुआ, कितनी नमाजें छूट गईं, मेरी गुनाहगार एक लाइफ थी, वगैरह वगैरह। अभी क्या है मामला? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हर नमाज ऐसे पढ़ो जैसे आखिरी नमाज है और उसके बाद मौत आ जाएगी। तो ये बेस्ट फार्मूला है उस नमाज में खुशू खुजू लाने का, कि वो नमाज ऐसा समझें कि ये आखिरी नमाज है, इसके बाद नमाज मुझे पढ़ने का पता नहीं चांस मिले या ना मिले। तो ये जो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है कि कम बैक टू द मोमेंट, बी इन द मोमेंट, मोमेंट में आए, ना पास्ट में माजी में घूमें, ना मुस्तकबिल में घूमें। तो मोमेंट में जितना आप आएंगे उतना आप अपनी वर्शिप को एंजॉय कर सकेंगे। अदरवाइज शैतान आपको परेशान करेगा वसवसे डाल के, आपके गुनाह याद करवा के। देखिए ठीक है, गुनाह याद करना और अल्लाह से इस्तगफार करना नमाज में इमोशंस लाकर, वो एक अलग बात है। लेकिन अनप्रोडक्टिव थॉट्स आना, बिला वजह के थॉट्स आना, जिससे आपकी प्रेजेंट की नमाज भी ख़राब हो रही है, यानी आप वो भी नहीं पढ़ पा रहे,
اس میں بھی آپ کو یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، میری زندگی تو ویسی ہی چلے گی، میرے سے گناہ کہاں چھوٹے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے. تو دیکھیں بہترین موقع مائنڈ فلنس کا ہے سجدے میں جا کے، کہ بندہ سجدے میں ریلیکس ہو، سجدے میں اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے سجدے میں جا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے قریب وہ سجدے میں ہے. اور یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ وہ اپنے ذہن میں لائے وہ انسان. کیا؟ اللہ تعالیٰ القریب ہے، دا نیئر ون. دیکھیں یہ القریب قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا، تو 3 مواقع جہاں پر آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، تو پھر انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں بہت نیئر ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو آنسر کرتا ہوں. ایک تو یہ یہاں پر مینشن ہوا، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. پھر یہ جو آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے قریب اور السمیع کو یہاں پر مینشن کیا ہے اپنے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو، کہ ود السمیع دی آل ہیئرنگ انڈیڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ نیئر، یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور بہت قریب بھی ہے. یہ دیکھیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کیوں جمع ہوئے، سننے والا اور قریب؟ کیونکہ ایک بندہ قریب ہے لیکن سن نہیں رہا، تو یہ ایک فالٹ ہے. یا ایک بندہ سن رہا ہے لیکن دور ہے، تو یہ بھی ایک فالٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فالٹس کو ریموو کر دیا انسان کے لیے، کہا کہ میں قریب بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ از فری آف آل فالٹس. اللہ تعالیٰ سنے گا بھی، آنسر بھی کرے گا، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت قریب ہے. اسی طرح ایک اور جگہ سورہ ہود ورس نمبر 61 میں ہے، المجیب کے ساتھ پیئرنگ کی ہے اللہ نے اس کی، ٹھیک ہے. المجیب کیا ہوتا ہے؟ المجیب ہوتا ہے وہ ہستی جو رسپونڈ کرتی ہے. اجیب سے نکلتا ہے، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. یہ قرآن مجید میں المجیب کے ساتھ بھی پیئرنگ اس کی ہوئی ہے القریب کی. کہاں پہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں، انڈیڈ مائی لارڈ از نیئر، میرا رب قریب ہے اور میرا رب مجیب ہے. دیکھیں ایک اور فالٹ کو ریموو کر دیا. ایک ہستی یا شخص آپ کے قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن رسپونڈ نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک فالٹ ہے. لیکن ایک ہستی قریب بھی ہے، سن بھی رہی ہے، رسپونڈ بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک پرفیکشن والے ایٹریبیوٹس، یعنی آپ کو تسلی ہو جانی ہے. یہ اللہ نے انسان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس کی پیئرنگ جب بھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں ناموں کی، اللہ کے ناموں کی، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے. اور پیئرنگ یوزلی ایسے ناموں کی ہوتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ مجیب اور قریب ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا ایک چیز قریب ہے لیکن وہ مجیب نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسی کے اس میں کیٹیگری میں آئے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ڈیفیشنسیز ریموو کر کے انسان کو یہ باور کرایا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو، ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں اور میں رسپونڈ بھی کروں گا. تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اور یہ تینوں چیزیں، سننا، قریب ہونا، رسپونڈ کرنا، سجدے میں لایا کریں. دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا، نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے، کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. ایک صحابی کی سٹوری آتی ہے، الاحناف ابن قیس جو ہے یہ تابعی ہیں. تابعی سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، ٹھیک ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو لیکن صحابہ کو دیکھا ہو. ایک تابعی ہے الاحناف ابن قیس. تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک بار میں نماز پڑھی، میں نے عشاء کی، اس کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا. وہ وہاں پہ تھے، فلسطین میں تھے یہ جو ہے الاحناف ابن قیس. تو کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں میری ایک شخص پہ نگاہ پڑی جو مسجد میں رک گیا، کافی دیر ذکر کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے کچھ نوافل پڑھے میرے سامنے. تو یہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے الاحناف ابن قیس. کہتے ہیں کہ اس شخص نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا فوت ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اسے جا کر ہلایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ فوت نہ ہو گیا. بہرحال وہ اٹھ گیا. تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ نہیں یہ لمبا سجدہ کر رہا تھا. پھر کہتے ہیں اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے دوبارہ لگا کہ یہ کہیں اس کی روح نہ قبض ہو گئی ہو.
بہرحال کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نماز کنکلوڈ کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا لمبا سجدہ میں نے آج تک کسی کو نہیں کرتے دیکھا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے کہ انہوں نے پھر ایک بات سنائی مجھے، اور بات ایسے آغاز کیا بات کا کہ میرے محبوب نے فرمایا، اور یہ کہہ کر وہ زور و قطار رونے لگے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہوا، رونے کیوں لگے؟ بہرحال چپ ہوئے۔ پھر کہتے میرے محبوب نے فرمایا، پھر رونے لگ گئے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ آپ کام ڈاؤن ہو جائیں، آپ اپنے ایموشنز کو سنبھالیں، بتائیں مجھے جو بات ہے وہ بتائیں۔ کہتے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا کمپوز کیا اور فرمایا کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس لیے رو رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، کہ لمبے سجدے کرو، اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کرو۔ تو وہ اتنا امپریس ہوئے، علانحاف ابن قیس کہتے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو ذر غفاری۔ ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہے، بہت نیک اور بہت ہی زہد و تقوی والے صحابی ہیں۔ جب بھی زہد و تقوی کا ذکر آتا ہے تو ابو ذر غفاری کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ کیونکہ وہ مشہور تھے ابو ذر غفاری کہ میری ابو ذر غفاری سے ملاقات ہو گئی۔ ظاہر ہے اس دور میں پکچرز کا دور نہیں تھا، تو نہیں پتہ ہوتا تھا لوگوں کو کون کون ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا امپریس ہوئے، اور انہوں نے ان کے ہاتھ چومے کہ آج اللہ نے آپ سے میری ملاقات بھی کروا دی اور ایک لیسن بھی مجھے اللہ نے دیا آپ کے تھرو۔ تو دیکھیں صحابہ کی یہ نماز ہوتی تھی، اتنا لمبا سجدہ کہ انہیں لگا کہ فوت ہو گئے، سبحان اللہ۔ تو ابن القیم کہتے ہیں، ان کا ایک کوٹ مجھے یاد آ گیا، امام ابن القیم بہت مشہور اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ نماز کی جتنی موومنٹس ہیں وہ آپ کو سجدے کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے، یعنی مینلی نماز سجدہ ہے، اس سے پہلے کی جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ سجدے کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ہے، یعنی ایوری تھنگ لیڈس ٹو سجدہ، دس از ہاؤ نماز از ڈیزائن۔ اس لیے اگر سجدہ ٹھیک نہیں ہے، سجدہ اچھا نہیں ہے، سجدہ انکمپلیٹ ہے، تو آپ کی نماز میں فالٹ ہے، بہت بڑا فالٹ ہے، کیونکہ پچھلی تمام کی تمام چیزیں آپ کو سجدہ کرانے کے لیے۔ یہ امام ابن القیم کا ویو، اور ایسا ہی ہے، محسوس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک سکیری بات، سجدہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 42۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، the day the shin will be uncovered۔ یہ کیا ہے معاملہ، شن والا معاملہ کیا ہے؟ شن ویسے تو کہتے ہیں نا اس ایریا کو، ہیومن کی جو شن ہے، اصل میں میدان حشر کے جو واقعات ہیں وہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس کے بعد وہی ٹاپک آ رہا ہے۔ میدان حشر میں بہت ہی عجیب و غریب واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے جلال کے ساتھ لائک اے کنگ، اپنی میجسٹی کے ساتھ تشریف لائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوں گے جیسے ان کی شان کو لائق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے۔ اور وہ کیا منظر ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آ رہے ہیں لوگوں کا حساب لینے، اور اللہ کی کورٹ میں لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا۔